میں نے کبھی کہا تھا کہ برطانوی شیعہ اور امریکی سنی. بعض لوگوں نے سوچا یعنی دروغ گوئی سے اور تہمت سے کام لیا اور یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہم جو کہتے ہیں برطانوی شیعہ اس کا مطلب ہے برطانیہ میں رہنے والا ہر شیعہ. نہیں، ممکن ہے کہ برطانوی شیعہ خود اسلامی ممالک میں بھی ہوں. یہ برطانیہ کے اشاروں پر کام کرنے کے معنی میں ہے، یعنی آپس میں ٹکراؤ پیدا کرنے والا شیعہ، آپس میں جھگڑا کرنے والا سنی، جیسے داعش، جیسے وہابی وغیرہ جو جھگڑے کرتے ہیں، کچھ تو کچھ کرتے ہیں، یا تکفیری جو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے وہ کافر ہے. ان لوگوں کا نام مسلمانوں والا ہے. ممکن ہے کہ انفرادی طور پر اسلامی احکام کی سختی سے پابندی بھی کرتے ہوں، لیکن یہ لوگ دشمن کی خدمت کی راہ پر چل رہے ہیں. جو کوئی بھی اختلاف پیدا کرتا ہے وہ صرف اور صرف دشمن کی خدمت کر رہا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں چاہے وہ جس پوزیشن پر ہو، جس عہدے پر ہو، جس ملک میں ہو. ہمارا یہ ماننا ہے، ہم پورے طریقے سے اس بات کو مانتے ہیں. ہم اس طرح کے لوگوں سے سختی کے ساتھ نپٹے اور بھرپور طریقے سے ان کا راستہ روکا جو تشیع کی حمایت کے نام پر سنی بھائیوں کے جذبات بھڑکاتے تھے. یہ چیز ہمیں گیر ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے. البتہ دونوں طرف شدت پسند لوگ پائے جاتے ہیں. شیعوں میں بھی ایسے افراد ہیں جو اپنے عقائد کی بنیاد پر یا کسی بھی اور وجہ سے شدت پسندی سے کام لیتے ہیں. سنیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو شدت پسند ہیں. شدت پسندی پائی جاتی ہے. شدت پسندوں کی اس شدت پسندی کو اس کا لائسنس نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم خود مذہب پر الزام تراشی کریں. ہمارا خود کا عمل اس طرح کا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ وہابیوں نے 200 سال پہلے ائمہ علیہم السلام کی قبور کو مسمار کر دیا. وہ کربلا گئے، وہاں انہوں نے چڑھائی کی اور سید الشہداء علیہ السلام کی قبر اطہر کو مسمار کر دیا. ان کی لکڑی کی زری تھی، اسے جلا دیا. حرم کے اندر آگ جلائی اور اسی زری کی لکڑی سے چائے بنا کر وہاں بیٹھ کر چائے پی. یہ سب ہوا ہے. پھر وہ لوگ نجف گئے لیکن شہر کے اندر نہیں جا سکے، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا کی وجہ سے، جن کے پاس فوج تھی، افراد تھے. انہوں نے دینی طلباء اور دوسروں کو ایک صف میں کر دیا. نجف کے شہر کے اطراف میں فصیل باندھ دی. اس لیے وہ لوگ نجف میں داخل نہیں ہو سکے تو وہ کوفے چلے گئے اور مسجد کوفہ میں بہت سارے لوگوں کا جو سب کے سب شیعہ تھے انہوں نے قتل عام کر دیا. یہ اس بات کا سبب نہیں بنا کہ شیعہ علماء، بزرگ علماء، ہمارے مراجع کرام مذہب اہل سنت پر الزام تراشی کریں. نہیں، بلکہ یہ ایک شدت پسند ٹولے کا کام تھا جنہوں نے یہ کام کیا. خود ہمارے زمانے میں داعش کا گروہ عراق میں ایک طرح سے، شام میں کسی دوسری طرح سے، اور حال ہی میں افغانستان میں کسی اور طرح سے بچوں کے اسکول پر بھی رحم نہیں کرتے. لیکن ہم کسی بھی صورت میں اور کبھی بھی اہل سنت مذہب پر، اہل سنت عوام پر یہ الزام عائد نہیں کرتے. یہ کام شدت پسند لوگوں کا ہے. دوسری طرف بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ممکن ہے کچھ لوگ شدت پسندی سے کام لیں، لیکن ان کی شدت پسندی کی وجہ سے پوری تشیع اور پورے شیعہ معاشرے پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. اس سلسلے میں کام ہونا چاہیے. علماء اسلام کو کام کرنا چاہیے. رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ CIA اہل سنت کے اندر لشکر بنا رہے ہیں اور MI6 تشیع کے اندر لشکر سازی میں مصروف ہیں. انہوں نے کئی لشکر بنائے ہیں. ان لشکروں کا کام یہ ہے، آپ باقاعدہ اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ MI6 کے بنائے ہوئے لشکروں نے کیا ادم مچایا ہوا ہے اور کیا کر رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ تشیع کے مقابلے میں تشیع گھڑ لیا ہے. وہ تشیع جس کے اندر فرقہ واریت ہے، جس کے اندر تعصب ہے، جس کے اندر بے حرمتی ہے، ہر چیز کی بے حرمتی، مقدسات کی شروع کرتے ہیں، اہل سنت کے مقدسات کی بے حرمتی کرتے کرتے پھر تشیع کے مقدسات کی بے حرمتی، اور اس بے حرمتی میں سر فہرست فقہا، مراجع، رہبر معظم امام خمینی اور علماء، ان کی بے حرمتی اس لشکر کے سر فہرست کاموں میں شامل ہے. MI6 نے جو لشکر بنائے ہیں. عزیزان، ایک سلسلہ
ईरान के अंदर ही मौजूद है, इराक में भी है और मरकज इनका लंदन है। लंदन से टीवी चैनल हैं, सलाम टीवी है, एक टीवी का नाम है, टीवी चैनल का इमाम हुसैन टीवी है। इस तरह के मुकद्दस नामों के साथ इन्होंने टीवी चैनल रखे हुए हैं जिनका काम सुबह शाम फहाशी है। दिन भर फहाशी करते हैं दूसरे मजाहिब के खिलाफ और रात भर फहाशी करते हैं तशय्यो के मुकद्दसात के खिलाफ। चंद दिन पहले एक मोमिन आए, उन्होंने इजहार किया तो मैंने जब उन्हें बताया थोड़ा सा बहुत ताज्जुब करने लगे, कहने लगे मैं तो बड़ा अकीदत रखता हूं इन लोगों से। तो उन्हें एक क्लिप सुनाया। शिराजी खानदान से आप आशना हैं, नाम सुना हुआ है, पाकिस्तान में मुतारफ है शिराजी खानदान। इस खानदान के बड़े जय्यद उलमा भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त इनके खानदान के जो अफराद हैं वो इस फितनी की सरपरस्ती कर रहे हैं। एक शख्स है मुज्तबा शिराजी, सैयद मोहम्मद शिराजी जो मरहूम हो गए हैं, उनके भाई सैयद सादिक शिराजी जो इस वक्त मरजैयत के दावेदार हैं, कुम में होते हैं, उनके भाई हैं मुज्तबा शिराजी। इनके क्लिप्स इंटरनेट पर मौजूद हैं, आप सुने, जिसमें ये रहबर मुअज्जम के बारे में, इमाम खुमैनी के बारे में, आयतुल्लाह बहजत के बारे में। अब आयतुल्लाह बहजत तो सियासी भी नहीं है शख्सियत, वो एक बहुत ही बुजुर्गवार, बहुत ही मुताहर पाकीज़ा उलमाए रब्बानी में से थे आगाए बहजत। उनके बारे में गलीज़ तरीन अल्फाज लोगों के सामने बयान करते हैं कि आगाए बहजत को नौजुबिल्ला मैं अदा नहीं कर सकता इस मिंबर मुकद्दस से, और आज बरोज़ ईद वो अल्फाज जो इस शख्स ने अमामा बांधा हुआ है और बेहुरमती कर रहा है उलमा की। ये सिलसिला अजीजान रहबर मुअज्जम ने इस खतरे की निशानदेही की कि होशियार रहें कि MI6 का तशय्यो तेजी से तरवीज किया जा रहा है और उस तशय्यो की बुनियाद बेहुरमती पर है। हर एक की बेहुरमती करो, हर एक की तौहीन करो, और खुसूसन मराजे, रहबर मुअज्जम, इमाम, इनके इकदामात में से एक ये है कि इन्होंने रोज़े कुद्स कहा कि रोज़े कुद्स नहीं मनाना हमने। क्यों? कि मस्जिद उल अक्सा से हमारा क्या ताल्लुक है, वो तो सुन्नियों की मस्जिद है। लिहाजा ऐलान ला ताल्लुकी किया और हफ्ता वहदत चूंकि इमाम खुमैनी ने ऐलान किया, अस जुमला रोज़े कुद्स इनका काम नौजुबिल्ला इमाम खुमैनी पर तबर्रा करना है, और ये करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, इनसे करवाया जाता है, और बाज इनके सपोर्टर भी हैं, इन्हें मदद भी देते हैं, बाहर से मदद देते हैं। ये तशय्यो रहबर मुअज्जम ने जब निशानदेही की है कि एक फितनाए अजीम तशय्यो के अंदर MI6 की साजिश से तशय्यो को कमजोर करने के लिए, चूंकि तशय्यो की ताकत से MI6 बरतानिया अमेरिका लर्जे में आ गया है। आप जानते हैं कि तशय्यो कितनी तेजी से ताकत हासिल हुई और आज सब के सब बौखलाए हुए हैं तशय्यो के मुकाबले में। जहां इराक में, यमन में, शाम में, लुबनान में, हर जगह पर तशय्यो की कुव्वत का मुजाहरा जब इन्होंने देखा तो हरबा ये इस्तेमाल किया कि तशय्यो के अंदर फितने कायम करो, फितनों को हवा दो और फितना साज फैक्ट्रियां बनाओ और उन फितना साज फैक्ट्रियों के लिए ये काम करो। मैं एक लाया था दस्तावेज भी, वक्त गुजर गया है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता कि इन्होंने कई टीवी चैनल बनाए हुए हैं इस वक्त, जो उर्दू जबान में भी बाज नशर होते हैं, बाज मोमिनीन ने कहा भी, जैसे एक विसाल टीवी है मसलन, ये MI6 का बनाया हुआ है, कलमा टीवी MI6 का बनाया हुआ है। इसी तरह और तशय्यो जो मुकद्दसात तशय्यो के नाम पर टीवी चैनल बनाए हुए हैं, ये इन्होंने बनाए हुए हैं। सलाम टीवी फारसी में ईरान के लिए बनाया गया है, वो भी इन्हीं MI6 का टीवी है। इनका काम, अलामत यह है, मैं कोड आपको बता दिया है कि हर वो टीवी जो फितना, फिरकावारियत और बेहुरमती को फैला रहा है, ये शैतानी टीवी है और ये शैतानी लोग हैं, और ये मिलकर इस वक्त आलमी सतह पर प्लानिंग के साथ ये काम कर रहे हैं। इनकी तरफ ध्यान रहे। दूसरे सवाल में है कि शिराजी ग्रुप कौन है, ये किस तरह दीन को नुकसान पहुंचा रहा है, इनका हदफ क्या है, हो क्या रहा है, और आप सबको और मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। कुछ लोग अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के नाम पर
پوری دنیا کے اندر کچھ ایسے کاموں کو کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر اہل سنت میں بھی بہت سارے ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر لندن اس سب کا اس وقت سینٹر بنا ہوا ہے. کچھ چینل شروع ہوئے شیعت کے نام پر جنہوں نے کھلے عام لان تان شروع کی. کس کے نام پر؟ تبرہ کے نام پر. اب میں کیا ایک ایک پوائنٹ کو جواب دینے کی کوشش کروں تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی، لیکن صرف یہ پوچھوں گا کیا اہل بیت جو اخلاق کے بانی ہیں ہمیں گالیاں دینا سکھائیں گے؟ اہل بیت، اللہ کے نبی نے فرمایا بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ اخلاق کو اعلیٰ سطح پہ لے جاؤں. جو نبی اخلاق کو اعلیٰ ترین سطح پہ لے جانے والا ہو وہ گالیاں بکنا نعوذ باللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سکھائے گا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی تعلیمات میں ہمیں نعوذ باللہ گالیاں بکنے کا حکم دیں گے؟ نہیں. تو پھر مجھ سے کوئی پوچھے گا پھر تبرہ کیا ہے؟ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ کے دشمنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی گالی نہیں ہے، اس میں لعن طعن نہیں ہے. لعن طعن کس نے شروع کیا تھا؟ امیر شام نے شروع کیا تھا. سب و شتم جس کو ہم لوگ فارسی اور عربی میں کہتے ہیں، لعن طعن سب و شتم، یہ سب امیر شام نے شروع کیا تھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کبھی بھی گالیاں دینا نہیں سکھایا. لعنت کا مطلب کیا ہے جو زیارت عاشورہ کے اندر ہوا ہے؟ اللہم لعن فلاں فلاں فلاں. اللہم لعن کا مطلب ہوتا ہے خدایا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. ختم. یہ ایک بد دعا ہے، نہ کہ گالی. اہل بیت کبھی بھی گالی دینا نہیں سکھائیں گے ہمیں. ہمارے پاس روایت موجود ہے ایک آدمی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے کسی انتہائی حقیر کو ظاہری طور پر، ایک غلام کو جس کا اسٹیٹس نہیں تھا، اپنی زبان سے گالی دیتا ہے. امام فرماتے ہیں آئندہ سے ہمارے ساتھ کھڑے بھی مت ہونا، کھڑے بھی نہیں ہونا. گالیاں دینا قبول نہیں کرتے تھے. یہ کیوں ہم سمجھ رہے ہیں اہل بیت ہمیں گالیاں دینا سکھائیں گے؟ کچھ چینلز شروع ہوئے برطانیہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر اور بظاہر تبرہ کے نام پر انہوں نے لٹرلی گالیاں دینا شروع کی. ایسی ایسی چیزیں میں نے کلپس میں دیکھی ہیں کہ میں نے بھی اپنا سر پیٹ لیا کہ یار یہ تشیع کے نام پہ کاش نہ کرتے. بظاہر تشیع کے نام پہ کیا ہے اور اس کے اندر معممین بھی شامل. ظاہری طور پر بندہ خدا امامہ بھی لگایا ہوا ہے، ظاہری طور پر کسی مرجع تقلید کے دفتر سے بھی ہے. اب کیا دفاع کریں گے آپ؟ میں نہیں کہہ رہا کہ جو مخالف مکتب فکر میں ہمارے دشمن ہیں وہ ان گالیوں کی وجہ سے ہمارے دشمن بنے. نہیں، یہ دشمنی بغیر گالیوں کی بھی ہے. اگر گالیوں کی وجہ سے ہم سے دشمنی کی تھی اور اہل بیت سے دشمنی کی تھی تو کربلا کس نے بنائی تھی؟ کیا نعوذ باللہ تعالیٰ اہل بیت نے کسی کو برا کہا تھا جس کی وجہ سے کربلا بنی تھی؟ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان دو سے. بس ایک ان دشمنوں کی ہم سے دشمنی ہے جو بنیادی ترین دشمنی ہے، اس کا کوئی تعلق گالیوں سے نہیں ہے. وہ ہم سے دشمن پہلے بھی تھے، ابھی بھی دشمن رہیں گے. ہمیں اس دشمنی میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک وہ دشمنی ہے جس کی بنیاد یہ گالیاں بن رہی ہیں. یہ آرٹیفیشل ہے، یہ لڑانے کے لیے ہے. اور یہ کس کے نام پہ کر رہے ہیں؟ یہ تبرہ کے نام پہ کر رہے ہیں جس کا مفہوم میں گالیاں ہے ہی نہیں، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. تبرہ کا مطلب بھی عرض کیا ہے اور لعن کا مطلب. انہوں نے لندن سے چینل شروع کیے، لعن طعن کے نام پر، تبرہ کے نام پر گالیاں بکنا شروع کی. ان گالیوں کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے لٹرلی ادھر سے گالیاں بکنا شروع کی. فائدہ کس کو ہوا ہوگا؟ اسلام کے دشمنوں کو. اور یقینی طور پر وہ پورے دنیا کے اندر اس بات کو دکھاتے ہوں گے یہ مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کے مقدسات کو گالیاں بک رہے ہیں. ابھی آپ امریکہ میں جا کے دیکھیے، آپ بعض چیزوں پہ حیران رہ جائیں گے، آپ تفسیر نہیں کر پائیں گے. امام بارگاہ بنے گی جس کے کیا عرض کروں، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اور لوگ سیکھ لیں کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. امام بارگاہ بنے گی جس کے مرکزی دفتر کے اندر جارج بش کی تصویر لگی ہوئی ہے.
او مائی لارڈ، یہ امام بارگاہ ہے، یہ مسجد ہے. آپ کو اور ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا یہاں ہو کیا رہا ہے، کس کے پیسوں سے بن رہی ہیں، کون ان کو بنوا رہا ہے، کون ان کو فنڈ کر رہا ہے. اس کا ہدف دین پھیلانا ہے، اس کا ہدف تشیع پھیلانا ہے. ان باتوں سے تشیع پھیلتا ہے یا عقل اور تہذیب اور اخلاق سے تشیع پھیلتا ہے، اللہ کی بندگی سے تشیع پھیلتا ہے. ان کو ہمیں سوچنا پڑے گا. انشاءاللہ خدا ہمیں سمجھنے اور حق کو پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے خدایا جو مسلمان سختیوں سے گزر رہے ہیں بے حق اہل بیت، ان کی سختیوں کو دور فرما. جو دشمنان دین سازشیں کر رہے ہیں اگر قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما. اے فتنہ شیرازیت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ آپ دیکھیں اخیراً ہر تھوڑے دن پہ کچھ نہ کچھ انقلاب اسلامی ایران کے خلاف کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی زبان درازی کر رہا ہے یا رہبر کے خلاف کچھ نہ کچھ بات کہہ رہا ہے. ابھی تازہ ایران میں ایک خاندان ہے، شیرازی خاندان، جو علماء کا گھرانہ ہے. انہی میں سے وہ مجدد شیرازی جو ہیں جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ لگایا تھا. برطانیہ تمباکو کے ذریعے سے عراق میں نفوذ کرنا چاہ رہا تھا. عراق میں جیسا یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی پتی کے بہانے، تجارت کے بہانے ہندوستان میں گھسی تھی، ویسے اس زمانے میں عراق میں گھسنا چاہ رہے تھے تاکہ وہاں پر حکومت حاصل کر لے، کنٹرول حاصل کر لے. تو اس زمانے میں سید محمد حسن شیرازی، جو مرزا شیرازی کے نام سے مشہور تھے، آیت اللہ سید محمد حسن شیرازی جو مرزا شیرازی کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ تمباکو کا استعمال حرام، جس کے نتیجے میں برطانیہ کی کمر ٹوٹ گئی اور برطانیہ تسلط قبضہ نہیں کر سکا عراق پر. انہی کی نسل سے خاندان چلا آگے جو شیرازی خاندان کے نام سے مشہور ہے. تو انہی خاندان میں سے ابھی ایک فرد، یہ خاندان انقلاب کے بعد بالکل انقلاب سے متنفر اور فکری اعتبار سے متنفر اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرنا جو کہیں نہ کہیں، یعنی ان کا آپ ان سے پوچھیں تو آپ کا پوزیشن کیا ہے، تو وہ کہیں گے جو انقلاب کا پوزیشن ہے اس کے مقابل میں ہمارا پوزیشن ہے، یعنی ہم انقلاب کے اپوزیشن ہیں. انقلاب جس رخ میں جا رہا، جو وہ کر رہے ہیں وہ اس کو ہم منع کریں گے، اور وہ جو نہیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کرنے کے لیے کہیں گے. لہٰذا عزاداری میں مختلف باتیں اور مختلف باتوں کا جواز فراہم کرنا، جس کو بہت سے علماء نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے عزاداری میں، یہ شیرازی گھرانہ اٹھ کے نہیں، یہ ہونا چاہیے، شدت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے، شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی ضد میں نہیں، مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہونا چاہیے. کس طرح سے مسلمانوں میں انتشار ہونا چاہیے، کس طرح سے ان کو آپس میں لڑا کے رکھنا چاہیے، یہ ان لوگوں کی پالیسی ہے. ابھی جب 2002 میں میرا جانا ہوا تھا قم، تو وہاں پر بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا محمد شیرازی کا. ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی صادق شیرازی مرجع تقلید بن گئے، اور وہ یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی کو مرجع بنا کے چلے جاتا. صادق شیرازی کے بیٹے حسین شیرازی، اب یہ پورا وبال جو مچا ہے وہ حسین شیرازی کو گرفتار کرنے کی وجہ سے مچا ہے. حسین شیرازی کو گرفتار اس لیے کیا گیا، حسین شیرازی ایک تقریر میں یہ کہہ رہے تھے کہ ایرانی نظام فرعونی نظام ہے، اور عزاداری میں بعض چیزیں جس کو علماء منع کرتے ہیں وہ اقدس مقدسات ہے. یہ حسین شیرازی کی تقریر. اور 8 سال جو دفاع مقدس جو جنگ ہوئی ہے ایران عراق کی، اس میں پورا خون بیکار چلے گیا، اور جو لڑے وہ شہید بھی نہیں ہیں، ان کا پورا خون رائیگاں ہو گیا. اس طرح کی بات انہوں نے جب کہی تو ایران میں علماء کی عدالت الگ ہے، عوام کی عدالت الگ ہے، علماء کی عدالت الگ ہے. اس کو کہتے ہیں دادگاہ ویژے روحانیت. علماء کے مقدمے اسی عدالت میں چلتے ہیں، عام عدالتوں میں علماء کو کھینچ کر نہیں لاتے. تو دادگاہ ویژے روحانیت نے احزاریہ جاری کیا کہ حسین شیرازی آپ آگے توضیح دیں کہ آپ کا بیان کس حد تک سچائی پر مبنی. نہیں دے سکے، 2-3 مرتبہ ان کو حاضر ہونے کے لیے کہا گیا، نہیں ہو سکا، گرفتار کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں اتنا بڑا وبال مچایا جا رہا. ہندوستان کے بھی ایک مولوی نے اٹھ کر زبان درازی کی ہمارے استاد محترم کے حوالے سے، بہت غیر غلط الفاظ. اس نے لکھنؤ کی چاند کمیٹی کا صدر
غیر غلط الفاظ ایک عالم کے شایان شان نہیں. ایک عالم اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کسی بزرگ شخصیت کے حوالے سے، رہبر کے حوالے سے ہو، یا حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی صاحب کے حوالے سے ہو. بد زبانی کر رہا فون پر، مذمت کے قابل ہے، اور ان کے فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے. انقلاب کو دو طرفہ خطرے لاحق ہے، ایک باہر سے ایک اندر سے. باہر کے دشمن امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، پورا عالم عرب. اندر کے دشمن یہ شیرازی فتنہ، یہ اندر کے دشمن. ایک وقت میں دو طرف، یعنی دونوں محاذوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ان کے فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے، شیرازی فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچنے اور فتنوں کو دبانے کی توفیق عطا فرمائے.